جو قطر کی انٹیلیجنس ہے انہوں نے ڈیڈکٹ کیا اور ثبوتوں کے ساتھ، اور اس میں انہیں 2 سال لگے کہ یہ جو انڈین نیول کمانڈر اور اس کے بڑے ہی ڈیکوریٹڈ اور بڑے نامور جو افسران ہیں، جس میں کیپٹنز اور اس طرح کے لوگ تھے، 8 افراد تھے، خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جس وقت قطر کے اندر یہ 8 نیول ڈیکوریٹڈ افسران انڈین نیوی کے پکڑے گئے، قطر کی عدالت نے ثبوتوں کی بنا پر انہیں سزائے موت دے دی۔ اب جہاں تک بات ہے کہ وہ کیا اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، ہاں۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ پاکستان کے روایتی حریف بھارت اگر جنگ کا میدان ہو تو اس میں بدترین شکست، معیشت کی بات ہو تو اس میں بدترین شکست، عالمی سطح پر دیگر ممالک کے ساتھ امن کا پرچار کرنے میں بات ہو تو اس میں شکست، شر پسندی میں اولین ترجیح رکھنے والا، اور اب رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے خلیجی ممالک کی جانب سے۔ جی ہاں، اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک اور بری خبر، ایک اور مرمٹنے کا مقام وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور قطر میں جو انفرادی قوت کے حوالے سے پالیسیز ہیں اس میں بڑی رد و بدل کی جا رہی ہے، جس کے تحت اب عرب امارات سے جتنے بھی بھارتی ہیں ان کو باہر نکال دینے کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی، آپ نے یاد کیا جی۔ سر کیا کہیں گے، خلیجی ممالک کی جانب سے ایک پالیسی بنانے جا رہے ہیں اور اس سے بازیہ ایک بات کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بھارتی شہری روزگار کمانے کی خاطر جو خلیجی ممالک میں آتے ہیں وہ بیسیکلی اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ دیکھیے، آپ نے بڑا ہی اہم موضوع ہے جی، اور اس میں خاص طور پر یہ 2 ممالک سعودی عرب اور قطر، یہ ان کی طرف سے احکامات ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی اس وقت انڈینز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کو بتدریج وہاں سے جو ہے وہ نکالا جائے۔ اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو وہاں تقریباً جو انڈین کام کر رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 27 سے 30 لاکھ بنتی ہے، اور اسی قطر میں جو 8 سے 10 لاکھ انڈین جو ہے کام کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ وہ کیا اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اگر ریکال کریں تو 2022 اگست 2022 میں یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ جس میں ایک ڈیکوریٹڈ نیول کمانڈر سمیت اور دیگر یہ تقریباً کوئی 8 جو ہے نیوی کے انتہائی شاندار کیریئر رکھنے والے جو ہے انڈین نیوی کے افسران تھے جو وہاں پر قطر میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور اس وقت وہ ایک اپنی جو ہے ایٹامک سب میرین جو ہے اس کے اوپر ان کا کام جاری تھا، جس کے اوپر تحقیقات اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خفیہ طور پر جاری تھیں۔ اس میں جو قطر کی انٹیلیجنس ہے انہوں نے ڈیڈکٹ کیا اور ثبوتوں کے ساتھ، اور اس میں انہیں 2 سال لگے کہ یہ جو انڈین نیول کمانڈر اور اس کے بڑے ہی ڈیکوریٹڈ اور بڑے نامور جو افسران ہیں، جس میں کیپٹنز اور اس طرح کے لوگ تھے، 8 افراد تھے، تو اس میں ایک سینئر جو ہے وہ اچھی خاصی سینئر پوسٹ کا کمانڈر بھی تھا۔ تو یہ سارے جو ہے یہ براہ راست نہیں، خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اریسٹ کیا تو انڈیا نے پہلے تو انہیں اون کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اون کرنے سے اسی انداز سے انکار کیا جس طریقے سے ہمارے ہاں انہوں نے ایک اپنا بندر جو ابھی تک پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، کلبھوشن یادو، جب وہ پکڑا گیا تھا تو اس وقت بھی انڈیا نے کہا تھا ہم تو اسے جانتے نہیں، یہ کون ہے کون نہیں، لیکن بعد ازاں جب اس کی اپنی فیملی کی طرف سے انڈیا کے اپنے اندر سے احتجاج سامنے آیا، وہ بھائی یہ تو ہمارا ہے، بالکل ہے، اور یہ ملازم ہے انڈین نیوی ہی کا جو ہے، یہ کمانڈر ہے، سینئر افسر ہے، اور جس کو را نے جو ہے وہ اپنے جس وقت یہ را کے ساتھ شامل ہوا 2013 میں 2013 میں، تو اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ 2003 سے جو ہے اس کی تعیناتی چاہ بہار میں کی گئی۔ لیکن اب ہوا کیا، جس وقت قطر کے اندر یہ 8 نیول ڈیکوریٹڈ افسران انڈین نیوی کے پکڑے گئے تو اس کے بعد اکتوبر 2023 میں قطر کی عدالت نے ثبوتوں کی بنا پر انہیں سزائے موت دے دی۔ اس وقت پھر انڈیا جو ہے اس نے احتجاج شروع کیا، رابطے شروع کیے، خفیہ معاملات طے ہوئے، اپنے 2 ممالک کو بیچ میں ڈالا گیا۔ اس وقت انڈیا کے اوپر چونکہ امریکہ بہت مہربان تھا تو پھر امریکہ جو ہے وہ بیچ میں شامل ہوا ان کی معافی تلافی کے لیے، اور پھر 2023 میں جو ہے اس کو ان کی جو سزائے موت تھی وہ پھر بدل دی گئی عمر قید میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر 2024 میں
باقاعدہ نریندر مودی جو ہے کسی ہیلے بہانے قطر پہنچے اور وجہ کچھ اور تھی، لیکن بیسیکلی وہ اپنے ان نیول کمانڈروں کو اور ڈیکوریٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو کیریئر کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں جس کی وجہ سے قطر نے بھی ان کو منتخب کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو کیریئر تھا بہت ہی شاندار تھا ہر لحاظ سے، اور پھر ان کی جو ہے جان بخشی ہوئی واپس چلے گئے۔ اس سے کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ انڈین جہاں بھی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت ہر جگہ جو ہے وہ کام کرنے کو تیار رہتے ہیں، خاص طور ان کے جو ہندو ہیں۔ اور اب آپ نے یہ بات کی کہ سعودی عرب اور قطر، تو یہ ان دو جو ہماری جو خلیجی یا یہ عرب ریاستیں ہیں، ان کو یہ احساس اس وقت بھی ہوا کہ جس وقت ایران کے اوپر جو امریکہ کے حملے ہیں پچھلے سال بھی ہوئے، پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ ان کی جو سینئر آرمی کی جو کمانڈرز ہیں اور اہم لوگ ہیں، ان کی شہادتیں جو ہیں وہ انڈینز ہی کی مخبری کی بنیاد پر ہوئیں، وہ انڈین جو وہاں کے آئی ٹی اور بہت اہم شعبوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ انڈین جو ہے ان کے بارے میں ایک مت بنی ہوئی ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ کمپیوٹر کے حوالے سے، جدید سائنس کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے کوئی ماہر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب بل شٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ سارا فراڈ ہے، جعلی ڈگریاں لے کر یہ وہاں باہر پہنچے ہوئے ہیں، اور اس جتنی قابلیت ان میں ہے اتنی تو آپ کے کم عمر بچے بھی جو ہیں ان سے زیادہ بہتر چیزیں جو ہیں وہ اپنا سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور انڈین بہرحال پوری دنیا میں جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اپنی ذہنی بلیدگی کی وجہ سے اور اپنی جو کرتوت ہے ان کی پلیدگی کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ہر کوئی ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ اچھا خالد بیگ صاحب، بات کر رہے ہیں یہ ہم خلیجی ممالک کی پالیسی کے حوالے سے، تو اوورسیز پاکستانی کے لیے جہاں پاکستان میں رہتے ہوئے متعدد فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اب جس طریقے سے اس پالیسی میں رد و بدل ہوتا ہے، انڈینز کیونکہ ایک بڑی تعداد میں باہر موجود ہیں، اور جب ان کو نکال دیا جائے گا تو پاکستانیوں کے لیے بہت سارے دروازے کھل جائیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستانیوں کی تعداد ان خلیجی ممالک میں بڑھے گی تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کے زر مبادلہ اور پاکستان کی ترسیلات میں کس حد تک بہتری آئے گی؟ دیکھیے جی، بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ میں سب سے بڑا حصہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھیجے جانے والے پیسے ہیں، اور اس میں پھر صرف یہ خلیجی ممالک ہی نہیں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یورپین بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بھی انڈین سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور انہیں بھی اب ان چیزوں کا احساس ہونے لگا ہے جو امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں جس طریقے سے وہ اجاگر ہوئے کہ یار یہ غلیظ لوگ ہیں، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں غلاظت پھیلاتے ہیں، اور ہم مسلمان خاص طور پہ ہم پاکستانی بہرحال ہم طہارت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم سر ہمارا تو ایمان ہی نفس ایمان ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ بھی پوری دنیا ایڈمائر کرتی ہے۔ اور پھر جو اس وقت جو کنگ چارلس ہے، اس نے جس وقت یہ پرنس تھا اس وقت اس کی ایک سٹیٹمنٹ تھی بڑی زبردست، اس نے کہا ہے کہ ہم برٹشرز جو ہیں ہم نے صفائی جو ہے، نہانا جو ہے وہ مسلمانوں سے سیکھا ہے، تو یہ بہرحال ایک چیز ہم مسلمانوں کے حصے میں تو آتی ہے نا، خاص طور پر صفائی کے حوالے سے۔ اور باقی دوسری رائے اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ پاکستانی ہیں ہم محنتی ہیں، اور جہاں بھی یہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا پاکستان کے سفیر بن کر ہی رہیں گے، اور وہاں پر پاکستان کا نام روشن بھی کریں گے، اور اس طریقے سے بہرحال پاکستان کے روزگار جو ہے ان کو جب روزگار ملے گا تو پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی اس کے بہت ہی بہتر جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ممکنہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اگر یہ پالیسی اسی طریقے سے گو تھرو رہتی ہے؟ دیکھیے جی، اگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں بہت ساری اس طرح کی خبریں آئیں کہ ایئرپورٹ پر تعینات جو ہیں کچھ ادارے جو ہیں وہ مسافروں کو رشوت کے چکر میں یا کسی اور چکر میں ان کو اتار لیتے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی الزام لگا کر ان کی ٹکٹ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور اس میں جو اپنا نوجوان ہے وہ روتے ہوئے پائے گئے ہیں، احتجاج کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے انہوں نے تاریک کر دی ہے۔ تو اس میں بہرحال محسن نقوی صاحب جو ہیں بذات خود انہوں نے بہت سارے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہاں ان کے دورے کیے، وہاں مسافروں کی جانچ پڑتال کی، اور وہاں بھی انہوں نے براہ راست جو ہے کچھ احکامات دے کر ان مسافروں کو جن کو وہاں سے روک دیا گیا تھا ان کے روانگی کا بندوبست بھی کیا، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور لوگ باہر جائیں، ہمارے نوجوان باہر جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ محنت کریں، اور اس کا فائدہ جو ہے ان کی فیملی کو بھی ہو اور پاکستان کو بھی ہو۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کا جو بھی ایک ہے ایسا ون ونڈو ایسا شعبہ بنایا جائے جہاں سے ان کے لیے تمام تر سہولتیں جو باہر جانا چاہتا ہے روزگار کے حوالے سے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی رہنمائی بھی مل سکے اور رہنمائی بھی مل سکے، اور جب ان کے سارے ڈاکومنٹس
मुकम्मल हो जाए तो फिर उन्हें एयरपोर्ट पर किसी तरह की रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। और ये बरसों पहले ऐसा ही होता था, एयरपोर्ट पर किसी को कोई भी नहीं रोकता। हाँ, अगर कोई स्मगलिंग में मुलव्वस है, कोई नाजायज़ करेंसी लेकर जा रहा है, कोई सोना लेकर जा रहा है, मनशियात लेकर जा रहा है, वो तो लाजमी रोके भी जाने चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी होनी चाहिए। लेकिन जो वैसे ही बेगुनाह लोग जो हैं वो जाते हैं रोज़गार के लिए, उनके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वो पाकिस्तान के लिए कमाने के लिए ही जा रहे हैं। वो जब बाहर जाएंगे और वहाँ से वो अपना मेहनत करेंगे और जो पैसा होगा वो पाकिस्तान आएगा तो उससे पाकिस्तान की मईशत ही मजबूत होगी। लिहाजा वो भी उनको एहतराम के साथ ही बाहर भेजने के लिए सहूलियात जो हैं वो पैदा की जानी चाहिए। अच्छा, इख्तिताम में मैं चाहूँगा कि आप नौजवानों के लिए भी यहाँ पैगाम दें कि इस पॉलिसी के तहत जिस तरीके से रोज़गार के मौक़े खलीजी ममालिक में मज़ीद वसी होंगे, तो नौजवानों को क्या कहेंगे कि वो कौन सी ऐसी स्किल पर फोकस करें ताकि वो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें? देखिए जी, जो अगर आप अपना स्किल की बात कर रहे हैं तो हर शोबा है उसमें प्लम्बरिंग है, उसमें टेलरिंग है, उसमें और बहुत सारे शोबे हैं निचली सतह पे। और ऊपर जो है वो तो इंजीनियरिंग है, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, फिर IT के माहिरीन हैं, ये सारे लोग हैं। और उसके लिए बहरहाल हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो मायूस होने के बजाय इस पे नज़र रखें और कोशिश करें। और ये जिस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज़, ये जो मौके शुरू होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ जब ये आएंगी और ये चीज़ें बाहर आएंगी तो बहरहाल इसके लिए एडवर्टीज़मेंट भी होगी, इसके लिए उनकी तरफ से इश्तिहारात भी आएंगे कि जितनी ज़रूरत है ना भी आएँ तो भी अगर वो देखते हैं तो उसमें फिर हुकूमत को ये भी चाहिए कि इसकी आड़ में अगर कोई फ्रॉडिये जी वीज़ों के चक्कर में, जाली वीज़ों के ज़रिए या इस तरह का कोई माहौल पैदा करने की कोशिश करें जो कि उधर ये पहुँचें और उनके पास कागजात जाली हों, तो वो भी एक शर्मिंदगी का बायस होगा पाकिस्तान के लिए। तो इसका तदारक भी जो है वो बहरहाल बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब आपके कीमती वक्त को और आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि हमारे रिवायती हरीफ भारत को हर मैदान में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और बतौर इसराइली एजेंट होने की वजह से जिस तरीके से भारतीयों को खलीजी ममालिक से निकाला जा रहा है, तो ऐसे में लाखों पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन रोज़गार के मौके मुयस्सर आने वाले हैं। इसीलिए साउथ पंजाब डिजिटल के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।